نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے معزز بھائیو، بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم ہم سب کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور قرآن کریم واحد ایک ایسی کتاب ہے جو کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے. اگر کوئی انسان قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو ایسا انسان اللہ رب العزت کا قریبی بندہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی انسان قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو ایسا انسان اپنے زمانے کا ولی کہلاتا ہے. اگر کوئی انسان قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو ایسا انسان آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیروکار کہلاتا ہے. اگر کوئی انسان قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو ایسا انسان صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا وارث کہلاتا ہے. تو بہرحال جو انسان قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو ایسا انسان اللہ رب العزت کا قریبی ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، جنت کا مصداق ہو جاتا ہے اور جہنم سے دور چلا جاتا ہے. عذاب سے اور دنیا کی مختلف قسموں کی تکالیف سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیتا ہے. اور اگر بالفرض اس پر کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت بھی اس کی طرف آتی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی خیر، کوئی نہ کوئی اچھائی پوشیدہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاحب قرآن اور اہل قرآن کو اذیت میں نہیں ڈالتے ہیں، اور اگر وہ اذیت میں ڈالے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی خیر کے سبب سے ڈالے جاتے ہیں. اس میں کوئی نہ کوئی خیر، کوئی نہ کوئی اچھائی، کوئی نہ کوئی بہتری پوشیدہ ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے. تو بہرحال قرآن کریم وہ کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے. قرآن کریم محض کتاب نہیں بلکہ یہ کتاب اللہ ہے. قرآن کریم محض کتاب نہیں بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے. یہ کتاب محض کتاب نہیں بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب رہنمائی ہے. اس کتاب کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت دی جاتی ہے. اس کتاب کے ذریعے سے انسانوں کو ظلمت اور ضلالت اور گمراہی سے نکال کر نورانیت کی طرف لے جایا جاتا ہے. اس کتاب کے ذریعے سے انسانوں کو جہنم سے بچا کر کے جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے. اس کتاب کے ذریعے سے انسانوں کو چوری سے، دغا بازی سے، مکاریوں سے، عیاریوں سے،
عیاشیوں سے، فحاشیوں سے نکال کر کے راہ ہدایت، راہ استقامت، راہ صداقت، راہ لیاقت، راہ ذہانت، راہ امامت کی طرف، راہ منصبت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کو اپنایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے ابن ابی قحافہ تھے، بعد میں جب اس کتاب کو انہوں نے سینے سے لگایا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے مصداق ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب کو سینے سے لگایا، اس کتاب کے ساتھ الفت اور عقیدت کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے عمر ابن خطاب تھے، فاروق اعظم کے مصداق ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے عثمان تھے لیکن اس کے بعد میں جب انہوں نے اس کتاب کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد میں اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا تو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین بنے ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد میں حیدر کرار بنے ہیں۔ تو بہرحال یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں انسانوں کے لیے ہدایت پوشیدہ ہے، ہدایت مخفی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر ہدایت اور روشنی اور صداقت اور لیاقت اور ذہانت اور شرافت، یہ تمام چیزیں متصف رکھی ہے۔ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گزرے ہیں، تمام کے تمام کی زندگی قرآن کریم کے مطابق گزری ہے۔ اس قرآن کریم کو انہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنایا، اپنی زندگی میں اتارا تو زندگی میں اتارنے کے بعد میں تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی شرک اور کفر اور ظلمت اور ضلالت سے نکل کر صداقت اور عدالت اور لیاقت اور سخاوت اور ذہانت اور امامت اور عدالت اور خلافت کی طرف رونما ہوئی ہے۔ یہ تمام کی تمام حضرات صحابہ کرام جتنے بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، ان تمام کے تمام نے جب قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنایا تو کفر کا رنگ چھٹ گیا، اور رنگ چھٹنے کے بعد میں ان کے اوپر توحید کا رنگ چڑھ گیا۔ ان کے اوپر جو پہلے عشق اور چیزوں کا غالب تھا وہ تمام کا تمام ختم ہو گیا، اور اس کے بعد میں عشق محمدی ان کے اوپر غالب ہو گیا۔ یہ قرآن جب انہوں نے سینے سے لگایا تو سینے سے لگانے کے بعد میں ان کے سینوں سے ظلمت اور ضلالت نکل گئی، اللہ کا عشق، اللہ کے حبیب کا عشق ان کے دلوں میں گھر کر گیا۔ یہ کتاب جب انہوں نے اپنے سینوں سے لگائی، سینوں سے لگانے کے بعد میں تمام قسم کی خرافات ان کے ذہنوں سے نکل گئی، ان کے دماغوں سے نکل گئی، اور ذہن اور دماغ پر صرف عشق الہی اور عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر منتقل ہو گیا۔ بہرحال یہ کتاب محض کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ کتاب محض کتاب نہیں بلکہ کتاب ہدایت ہے۔ جو انسان پہلے بدو کہلاتے تھے، عرب کے بدو، دیہاتوں کے بدو، اپنے زمانے کے بدو کہلاتے تھے، انہوں نے جب اس کتاب کو سینے سے لگایا، اس کے ساتھ الفت اور عقیدت کا اظہار کیا، اس کی تعلیمات کو حاصل کرنا شروع کیا، تو پھر وہ عرب کے بدو اپنے زمانے کے امام کہلائے۔ وہ عرب کے بدو اپنے زمانے کے امام بنے ہیں، اور جتنے بھی حضرات اکابرین آئے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری جماعت ہے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ دیکھیے، حضرات صحابہ کرام کا عشق قرآن دیکھیے، قرآن کریم سے الفت اور عقیدت دیکھیے، قرآن کریم سے محبت کا نظارہ دیکھیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کی ہے۔ صحبت اختیار کرنے کے بعد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، جو بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے اسے پہلے قرآن کریم کی تعلیم دیجیے، قرآن کریم کی تعلیم اسے سکھائیے، قرآن کا فرمان اسے بتائیے، قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن ہمیں کیا نظام دے
دینا چاہتا ہے، قرآن ہمیں کس ترتیب سے روشناس کرانا چاہتا ہے، قرآن کریم کے اندر کون کون سی ہدایات انسانوں کے لیے ہے، وہ تمام کے تمام ان کے سامنے واضح کر دیجئے تاکہ یہ دین اسلام پر صحیح طریقے سے قائم رہے، دین اسلام پر استقامت ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ حضرات صحابہ کرام کی کڑھن اور لگن اور ان کی طرف یہ تھی کہ تمام کے تمام امت مسلمہ کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے، یہ ان کی کڑھن تھی، ان کی لگن تھی۔ اور پھر اس کے بعد میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری زندگی قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے میں لگ گئی، دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کا چبوترا قائم فرمایا۔ یہ صفہ کا چبوترا کس لیے قائم کیا گیا تھا؟ کسی دوسرے مشن کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس صفے کے چبوترے پر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند درس پر تشریف فرما ہوتے تھے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سامنے طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے ہوتے تھے اور صحابہ کرام اسباق یاد کر رہے ہوتے تھے، یاد کر کر کے اللہ کے نبی کو سنا رہے ہوتے تھے۔ یہ کیا ہوتا تھا؟ وہ کیا یاد کرتے تھے اور اللہ کے نبی کو کیا سناتے تھے؟ وہ وہی قرآن کریم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، جو آج بھی الحمدللہ ہمارے درمیان میں موجود ہے اور ہو بہو اسی سالمیت کے ساتھ ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام اسی قرآن کا سبق یاد کرتے تھے، سبق یاد کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی کو سنا رہے ہوتے تھے۔ کوئی 2 آیتیں یاد کر کے لاتا تھا، کوئی 1 رکوع یاد کر کے لاتا تھا، کوئی 1 سورت یاد کر کے لاتا تھا۔ اللہ کے نبی کو سناتے جاتے تھے اور اللہ کے نبی ان کا قرآن سنتے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی باقاعدہ طور پر معلم بھی تھے، اللہ کے نبی تمام صحابہ کرام کے استاد بھی تھے، اللہ کے نبی تمام صحابہ کرام کے شیخ بھی تھے۔ جو مسئلہ حضرات صحابہ کو سمجھ نہیں آتا تھا، اللہ کے نبی سے رجوع فرماتے تھے، حضرات صحابہ کرام کا مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ اب میرے دوستو، میں یہاں سے ایک بات نکال کر کے آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے، صفہ کے چبوترے پر مسند درس پر بیٹھ کر کے حضرات صحابہ کرام کو اسباق یاد کرایا کرتے تھے، حضرات صحابہ کرام کو قرآن یاد کرایا کرتے تھے، حضرات صحابہ کرام اپنا سبق یاد کر کے لاتے تھے، اللہ کے نبی کو سناتے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسباق سنا کرتے تھے۔ اب میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ میرے وارثین ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو آدمی وارث ہوتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے جو اس کے مورث نے کیا ہوتا ہے، جو اس کے بڑوں نے کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب کا باپ بزنس مین ہے، تجارت میں اچھا خاصا پیسہ لگایا ہے اور اس کا باقاعدہ طور پر لمبی تجارت اس کی پھیلی ہوئی ہے، اس کا لمبا بزنس پھیلا ہوا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو مزدوری کرنے پہ نہیں لگائے گا بلکہ اپنے بیٹے کو تعلیم دے گا، بیٹا میرے پاس کچھ وقت دیا کرو، آپ اگر میرے پاس کچھ وقت دو گے تو آپ کو میرے بزنس میں ہاتھ بٹانا آ جائے گا، میرے جانے کے بعد میں آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میرے جانے کے بعد میں آپ میرے بزنس کے وارث بن جائیں گے، میرے جانے کے بعد میں یہ پورا کا پورا بزنس آپ کا ہوگا، آپ اسے سنبھالنے والے بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، سنو میری امت کے جو وارثین ہیں، میرے چلے جانے کے بعد میں میری امت میں سے میرا کام جو لوگ کریں گے وہ حضرات علماء کرام کی جماعت ہوگی۔ ہاں صفہ کے چبوترے پر جو قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے، صفہ کے چبوترے پر حضرات صحابہ کرام سے جو اسباق سنے جاتے تھے، صفہ کے چبوترے پر جو تعلیمات دی جاتی تھی، صفہ کے چبوترے پر صداقت، لیاقت، ذہانت
رعایت، امامت، خلافت کی جو تعلیمات دی جاتی تھی ہو بہو وہی تعلیمات آج بھی مدارس اسلامیہ کے اندر دی جاتی ہے. آج بھی علماء کرام وہاں قرآن کریم پڑھاتے ہیں. آج بھی علماء کرام وہاں احادیث نبویہ کی تعلیم دیتے ہیں. آج بھی علماء کرام وہاں قرآن کریم کے ملفوظات پڑھاتے ہیں. آج بھی علماء کرام وہی قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں سناتے ہیں جو اللہ کے نبی صدیق اکبر کو سناتے تھے، جو اللہ کے نبی فاروق اعظم کو سناتے تھے، جو اللہ کے نبی عثمان ذو النورین کو سکھاتے تھے، جو اللہ کے نبی علی المرتضیٰ کو سکھاتے تھے. میرے دوستو، اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کے نبی کا یہ فرمان حق بجانب ہے کہ میری امت کے علماء میرے وارث ہوں گے. اس لیے کہ حضرات علماء کرام آج بھی وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کر چکے تھے. تو وارث کون ہے؟ اللہ کے نبی کے وارث کون ہے؟ آپ لوگ ایسے خاموشی باندھ لیتے ہیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں، کسی اور سے نہیں. اللہ کے نبی کے وارث کون ہے؟ علماء کرام ہے نا. جو اس امت کے علماء ہے وہی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے وارثین ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم لیا، اور علم لینے کے بعد میں علاقہ در علاقہ منتقل ہوتے چلے گئے، پھیلتے چلے گئے، اور دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام عام کرتے چلے گئے. دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام عام کرتے چلے گئے. یہ حضرات صحابہ کرام کا مشن تھا. اور پھر اس کے بعد میں آگے آئیے حضرات علماء کرام حفظہ اللہ تعالی قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات کو نشر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ملفوظات، اللہ کے نبی کی سنتوں کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے سامنے بیٹھے ہوئے طالب علم احادیث کو یاد کر کے لاتا ہے، کوئی قرآن کریم کی آیتیں یاد کر کے لاتا ہے، اور مجاہدے برداشت کرتے ہیں. مجاہدے برداشت کرتے ہیں. یہ قرآن کریم کا شان ہے. علم کوئی آرامی اور استراحت اور سکون کے ساتھ جو ہے حاصل نہیں ہوتا ہے. علم کے لیے جد و جہد شرط ہے، محنت شرط ہے. آپ کسی بھی مدارس کے اندر جائیے اور جانے کے بعد میں ایک دن اور ایک رات وہاں گزاریے، اور کسی اسکول کے اندر جائیے اور جانے کے بعد میں وہاں ایک دن اور ایک رات گزاریے، اور پھر ان دونوں کا مقابلہ کیجیے، ان دونوں کا مقابلہ کیجیے، اور پھر دیکھیے کہ دین کے اعتبار سے اور محنت کے اعتبار سے زیادہ کاوش اور زیادہ محنت کہاں ہے. حفظ قرآن پڑھنے والے بچے جو قرآن کریم حفظ یاد کرنے کے لیے مدارس کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان کا نظام ہوتا ہے کہ ان کو صبح میں 4 بجے اٹھا دیا جاتا ہے. کتنے بجے؟ 4 بجے، جس وقت میں ہمیں 5-7 گھنٹہ مزید سونا ہوتا ہے. حفظ قرآن یاد کرنے والے بچوں کو 4 بجے اٹھایا جاتا ہے. 4 بجے سے لے کر کے فجر کی اذان تک اس دورانیے میں ان سے سبق سنا جاتا ہے قرآن کریم کا. اور پھر اس کے بعد میں فجر کی نماز کے بعد میں تقریباً 9:30 اور 10 بجے تک ان سے سبقاً پارہ سنا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں بعد نماز ظہر ان سے آموختہ سنا جاتا ہے. اور 12 بجے سے لے کر صرف 1 بجے تک 1 گھنٹہ بمشکل ان کو آرام کا ملتا ہے دوپہر میں. اور پھر ظہر سے عصر تک وہ آموختہ سناتے ہیں. عصر کی نماز کے بعد کچھ وقت ملتا ہے ان کو کھیلنے کا، جو محض زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. اور پھر عصر کی نماز سے مغرب تک ان کا کھیلنا کودنا ہوتا ہے. اور پھر مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک سبق یاد کرنا ہوتا ہے. اور پھر عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹے تک کھانے سے فارغ ہو کر کے 1 گھنٹے تک مسلسل ان کو آموختہ یاد کرنا ہوتا ہے. تقریباً 10 بجے وہ بستر پر جاتے ہیں، اور بستر پر جانے کے بعد میں پھر سو جاتے ہیں. تھکاوٹ پورے دن کی اتنی شدت کی ہو جاتی ہے، اور پھر صبح میں 4 بجے ان کو اٹھنا ہوتا ہے.
اور اسکول والے طالب علم ان کا یہ نظام ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر 11-12 بجے بستر پر سونے کی نیت سے آتے ہیں اور سونے کے بعد میں صبح میں 7:30 بجے اٹھ کر کے تیاری کر کے 8-8:30 بجے اسکول جاتے ہیں اور وہاں سے 2 یا 2:30 بجے تک واپس آتے ہیں. اس کے بعد میں ٹیوشن وغیرہ گئے، اس کے بعد کا وقت ان کے پاس فری ہے، خالی ہے. تو اب بتائیے محنت زیادہ کہاں ہے؟ اگر محنت کی بات کی جائے، مدارس اسلامیہ کے اندر محنت ہے. اور پھر اس کے بعد میں اجر کی بات کی جائے، ہمارے بچے اگر اسکول میں جاتے ہیں عقائد کوئی نہیں سیکھیں گے. ہمارے بچے اگر اسکول میں جاتے ہیں دین کی تعلیم سے بالکل غافل رہیں گے. اگر ہمارے بچے مدارس اسلامیہ کے اندر جاتے ہیں تو اس میں ساتھ میں اسکول کی تعلیم بھی شامل کی جاتی ہے. خود ہمارے یہاں عیدگاہ والے مدرسے میں عالیہ ثالثہ کے درجات کے بچوں کو 12ویں کلاس کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے ہریانہ گورنمنٹ کے اعتبار سے. تو لہذا مدارس اسلامیہ ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم مدارس اسلامیہ سے منسلک ہونا چاہتے ہی نہیں. خود ہم نے مدارس اسلامیہ کو توہین کی نگاہوں سے دیکھا ہے، حقارت کی نگاہوں سے دیکھا ہے. ہم نے مدارس اسلامیہ کے نظام کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو صرف دنیا میں ہمارے لیے کام آنے والی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہماری ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنے گی. اگر اس کتاب کے بغیر ہم آخرت میں جاتے ہیں اللہ کے حضور پکڑ ہوگی. اللہ پوچھے گا بتاؤ تمہیں دین سیکھنے کے لیے کتاب ہدایت دی گئی تھی، اس کی تعلیم کیوں نہیں سیکھی؟ ہم خود اپنے بچوں کو اس تعلیم سے غافل کر رہے ہوتے ہیں، خود اپنے بچوں کو تعلیم سے غافل کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے کہ میں اسکول کی تعلیم کا ہرگز مخالف نہیں ہوں. آپ پڑھائیے اپنے بچوں کو، اسکول کی تعلیم دیجیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، وکیل بھی بنائیے. آج کی موجودہ صورتحال کی ضرورت ہے. جس بھی فیلڈ میں جاتے ہیں رشوت خوروں کا اڈا جمع ہوا ہے. آپ اپنے بچوں کو منصف اور عادل وکیل بنائیے، آپ اپنے بچوں کو بہترین ڈاکٹر بنائیے جو ملت اسلامیہ کی خدمت کرے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو قرآن کریم کی تعلیم سے غافل کر دیجیے. ان کو قرآن کریم کی تعلیم بھی دیجیے، اچھا ڈاکٹر بھی بنائیے. قرآن کی تعلیم بھی دیجیے، اچھا انجینئر بھی بنائیے. قرآن کی تعلیم بھی دیجیے، اچھا وکیل بھی بنائیے. اپنے بچوں پر محنت کیجیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن سے تو بالکل غافل ہے اور دنیاوی تعلیم میں اس کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. صاحب انسان کی زندگی کا کوئی علم نہیں ہے کب انسان کی زندگی ختم ہو جائے، اور زندگی ختم ہونے کے بعد میں دنیاوی تعلیم آگے کام آنے والی نہیں ہے. اسی لیے اس کو دنیاوی تعلیم کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی جو آخری حد ہے وہ بس دنیا تک ہے، آگے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اخروی تعلیم یعنی قرآن کریم کی تعلیم، احادیث نبویہ کی تعلیم، اس کا تعلق دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دنیا کی بھی تعلیم بھی دے اور دین کی تعلیم دیں گے سب انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.